بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دن وقت کے جابر حاکم نے خطبہ دیتے ہوئے جمعہ کی نماز میں غیر معمولی تاخیر کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو راوی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا، میں دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش لائیں گے۔ میں نے پھر کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جانے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی کب اس بات کو برداشت کر سکتے تھے؟ ایک بزرگ بول اٹھے، سورج آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ فرعون مزاج حاکم کب اس بات کو برداشت کر سکتا تھا؟ کہا خیال یوں آتا ہے کہ تمہاری آنکھ پھوڑ دوں۔ ایک گنڈے کو تعینات کیا کہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ اس بدبخت نے اپنے نیزے کے پھل کو زہر میں بجھا لیا اور حج کے موقع پر بھیڑ باڑ میں اس سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم کر دیا، جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ لطف یہ کہ وہ حاکم خود بھی مزاج پرسی کے لیے آیا، لیکن ظاہر ہے یہ مگرمچھ کے آنسو تھے۔ آج کل کے حکمران بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ آپس میں لڑوا دیتے ہیں یا کسی سے کرتے ہیں، پھر فوتنیوں پہ بڑے آگے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے علاقے کو تو اس بات کی بہت زیادہ سمجھ ہے۔ فرعون مزاج حکام اور عمال سلطنت آج بھی یہی روش ہے، سب کچھ کر گزرنے کے بعد پھر جھوٹے ٹسوے بہاتے ہیں۔ یہ جابر حاکم تھا۔ حجاج بن یوسف۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا آدمی کے سمجھدار عالم ہونے کی نشانی ہے۔ بالعموم آج بھی مساجد میں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لمبی چوڑی تقریروں پر بڑا وقت خرچ کیا جاتا ہے، مگر جمعہ کی نماز سورۃ کوثر یا قل ھو اللہ سے 2-3 منٹ میں ختم کر دی جاتی ہے۔ جو علماء حنفیت کے اثبات میں یہ بات پر حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام لیتے ہیں، اس مسئلہ پر بھی ہوتا امام مالک میں ان کا قول پڑھ لیں۔ اچھا، اور صحابی تھے، یہ جابر حاکم تھا، حجاج بن یوسف، اور صحابی تھے سیدنا عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، ام المومنین حضرت حفصہ کے بھائی اور حضرت سعید بن زید یکے از عشرہ مبشرہ کے بھانجے تھے۔ ہجرت کے وقت لڑکپن کی حدود سے گزر رہے تھے۔ بدر کی لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ احد کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ غزوہ خندق اور بعد کے غزوات میں ان کی شمولیت یقینی ہے۔ بڑے پائے کے عالم تھے اور ان کا خاص وصف اتباع سنت کا التزام تھا۔ سنت سے سرمو انحراف نہیں کرتے تھے۔ سنن عبادہ کے علاوہ سنن عادیہ کی بھی پابندی کرتے تھے۔ ذات اقدس سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ان کا دل بھر آتا اور آنسو ٹپک پڑتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اگر نماز باجماعت کے لیے تم سے مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم انہیں روکا نہ کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بلال کہنے لگے، خدا کی قسم ہم تو انہیں روکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو گئے اور بلال کو اتنا برا بھلا کہا کہ اتنا کبھی ناراض نہیں ہوئے تھے، اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتا ہوں اور یہ تو اپنا عمل پیش کرتا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے۔ مسلم شریف اور مسند احمد میں مجاہد تابعی سے یہی واقعہ منقول ہے۔ اس کے آخر میں ہے، پھر مرتے دم تک آپ نے کبھی بیٹی سے گفتگو نہ کی۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں بہشت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے یہ خواب اپنی بہن ام المومنین حفصہ کو سنایا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھائی یقیناً نیک آدمی ہے، کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ وہ رات کو عبادت کیا کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے سالم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ رات کو بہت تھوڑا وقت سوتے تھے، زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ بخاری شریف۔ امام بخاری نے حدیث حذا پر عنوان قائم کیا ہے کہ روایہ کے مطابق بہشت میں داخل ہونے کے خواہ کو ایک بشارت کی حیثیت حاصل ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ وہ بہشت میں داخل ہوا ہے تو یقیناً وہ اس میں داخل ہوگا اور یہ اس کے لیے ایک بشارت ہے، اور یہاں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی ہے، اور کیا چاہیے۔ جی ساتھیو، یہ تذکرات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ باعث برکت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے والے تھے، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کر آج کا مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بات میں اضافہ کرتا چلا جاؤں، یعنی جو سمجھی ہے کہ حکمران ہمارے ایم پی ایم این اے حضرات، ناظم، نائب ناظم، کونسلر، یہ سب چودھری حضرات، لمبردار اور علاقے کے چودھری، یہ آپس میں لڑواتے ہیں، اور بعد میں مثلاً میرے ساتھ انہی کے آدمی نے اگر کوئی بدماشی کی ہے تو مجھے بھی دلاسا دے دینا ہے آ کے، اور کروایا انہوں نے خود ہوتا ہے، اور ان کو بھی ہلا شیری دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی گندی عادات ہیں، اور ان سے صرف ایک صورت میں بچا جا سکتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اور اللہ تعالی ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔